بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن تم میری امت کے غنی لوگوں میں ہو اور جنت میں گھسٹ کر جاؤ گے، یعنی پاؤں پر کھڑے ہو کر نہ جاؤ گے۔ تم اللہ جل شانہ کو قرض دو تاکہ تمہارے پاؤں کھل جائیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز اللہ کو قرض دوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سارا مال۔ یہ سن کر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے تاکہ اپنا سارا مال لا کر حاضر کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے قاصد بھیج کر ان کو بلایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی آئے اور یہ پیغام دے کر گئے کہ عبد الرحمن سے کہہ دیجئے کہ مہمان نوازی کیا کریں، غریبوں کو کھانا کھلایا کریں، سوال کرنے والوں کا سوال پورا کیا کریں، اور جو ان کے اہل و عیال ہیں ان سے صدقہ میں ابتدا کیا کریں، جو اپنے رشتہ داروں میں اعزا قارب ہیں ان سے صدقہ میں ابتدا کیا کریں۔ یہ چیزیں ان کے تزکیہ یعنی درست ہونے کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے فضائل اور بڑے مفاخر کے مالک ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو دنیا ہی میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی۔ اور یہ ان 6 حضرات میں بھی ہیں جن پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت خلیفہ بنانے کا دار و مدار رکھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر ان حضرات سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور پھر ان 6 حضرات میں سے بقیہ 5 حضرات نے ملا کر انہی کی رائے پر خلیفہ کے چننے کا مدار بھی رکھا تھا، اور ان کی تجویز سے ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث مقرر ہوئے تھے۔ سابقین اولین میں ان کا شمار ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الی آخر الآیات، کہ جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں امت سے سابق اور مقدم ہیں، اور جو لوگ اخلاص سے ان کے پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور یہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو بڑی ان کی فضیلتیں ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ اور بھی سارے غزوات میں شریک رہے، لیکن اس کے باوجود کتنا مقام ہونے کے باوجود ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ صدقہ خیرات کرو، کہ زیادہ مال و دولت یہ جنت کے اندر جانے کے اندر یہ آپ کو دیر کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ضلع خیرپور میر صوبہ سندھ کے اندر ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے جہاں پر طالب علم قرآن حفظ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہینڈ پمپ کی ضرورت تھی، تو یہ ہماری ایک بہن نے اس مدرسے کے طلباء کرام کے لیے ہینڈ پمپ کا انتظام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس بہن کے اس صدقہ جاریہ کی برکت سے ان کے مرحومین والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام لغزشوں کو معاف فرمائے، والدین کی گناہوں کو معاف فرمائے، والدین کو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن اور اس کے گھر والوں کو اپنی شجاع نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال جان اولاد میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حرمین شریفین کی اہل خانہ سمیت حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کی برکت سے ان کے والدین کی آخرت کی ساری منازل کو آسان فرما دے، قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جہنم کے گڑھا بننے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی ساری گھاٹیاں ان کے لیے آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن اور ان کے تمام اعزا قارب کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آخرت کے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن اعمال سے ہمارا اللہ بھی راضی ہو جائے اور ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔